السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ اور آج میرے ساتھ بہت دو اسپیشل لوگ موجود ہیں جو کہ پچھلے 2 دن سے نہ صرف سوشل میڈیا پہ لیکن سارے پاکستانیوں کے دلوں پہ چھائے ہوئے ہیں اور ہم سب کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان سے بات ہو, ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے لایا جائے. ان کو ایک مقام تو دیا پاکستانی ریاست نے, ان کے محنتوں کو سراہا. بٹگرام کا جو انسیڈنٹ تھا اس میں 2 ہمارے بھائی جنہوں نے ریسکیو کیا بچوں کو اور دوسروں کو پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے, یہ مشترکہ کوششیں دن سے لے کے رات تک جا کے کامیاب ہوئیں اور پاکستان میں سب کی دل کی دھڑکنیں رکی ہوئی تھی کہ کسی طرح یہ جو لفٹ میں پھنسے لوگ ہیں یہ باہر نکل سکیں اور سب زندہ سلامت بچ جائے. اور ہمارے یہ جو 2 بھائی جس وقت میرے سامنے ہیں, جن ایک میں سے ایک کا نام علی سواتی ہے اور ایک الیاس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, یہ سب ان کی کوششیں تھی. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. مجھے میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی کہ کب میری آپ سے بات چیت شروع ہو. علی سوادی صاحب, پہلے تو بہت مبارک ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ ایک لمحہ دیکھا جس میں ہر پاکستانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرے, جو ہم سب میں ہوتی ہے. اس لمحے کے بارے میں بتائیے گا جب آپ جو کرنا چاہ رہے تھے آپ اس میں کامیاب ہو گئے. وہ لمحہ جب کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے کر لیا لیکن آپ کو پتا تھا کہ آپ نے کر لیا. یہ سب سے پہلے تو آپ بہنوں کی اور ہماری بہت ساری ماؤں کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی عزت دے دی. ناکارہ سے انسان ہے ہم بالکل, اور اللہ نے کام لینا تھا لے لیا. مطلب اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ ناکارہ سے بھی کام لے کے دکھا سکتے ہیں. اللہ پاک واقعی میں بہت بڑا ہے. بہرحال الحمدللہ بہت اچھے سے ہم نے اس کو کیا کیونکہ ہم اس میں ایکسپرٹ ہیں. ہماری یہ روزمرہ کی روٹین ہے, تو ہمیں یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں لگا. لیکن کرتے ہوئے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تھا بھی بہت بڑا چیلنج. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اس مشکل میں ڈالنا تھا اور اللہ ہی نے نکالنا تھا. پلانر اللہ تھا, تو مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ پاک اگر ادھر تک لایا ہے نا تو ضرور نکالے گا مجھے اللہ. ٹھیک ہے الیاس بھائی, آپ بھی اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا کہ آپ کو ایگزیکٹلی کب پتا چلا کہ آپ کی ضرورت پڑ گئی, آپ کو کتنا وقت لگا اسپاٹ پہ پہنچنے کے لیے. میم میں اس ٹائم میں جب مجھے پتا چلا مجھے سر کی کال آئی ہے اس طرح. ویسے تو صبح ہم نے دیکھ لیا تھا نیوز پہ, مگر یہ جیسا کہ سر نے مجھے کال کی کہ اس طرح ہم نے ریسکیو کے لیے جانا ہے, ادھر ہماری ضرورت ہے. تو مجھے تقریباً 3 بجے مجھے کاغان میں تھا, میں ڈپٹی پہ تھا, تو انہوں نے مجھے کال کی کہ اس طرح آنا ہے اور ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے بٹگرام. تو میں وہاں سے بائی روڈ ہی وہاں سے نکلا منترا کی طرف. منترا کیوں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ منترا پہنچنا ہے, منترا سے ہم نے ہیلی پیڈ پہ جانا ہے. تو میں منترا تقریباً 4 بجے تک پہنچ گیا تھا. پھر ہیلی پہ جو ہے ہیلی کا ویٹ کیا اور ہیلی جب آیا ہے تو اس ٹائم ہم یہاں سے نکلے ہیں. تو الحمدللہ بہت اچھا لگا ہے, بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا. علی سوادی صاحب, آپ اپنا تھوڑا پروفائل کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں, آپ نے کیوں کرنا شروع کیا اور آپ نے یہی پیشہ کیوں چنا. یہ میرا پروفیشن سب سے پہلے تو میرا پیشن ہے. میں ایڈونچر کو لائک کرتا ہوں, ایڈونچر کرتا ہوں لائف میں. سٹارٹ سے بچپن سے ان چیزوں کا شوق تھا مجھے, اور یہ میرا پروفیشن ہے ابھی الحمدللہ. میں ہیونز وے زپ لائن ایڈونچر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو اون کر رہا ہوں, اور پچھلے 4 سال سے پاکستان میں ایڈونچر ٹورزم پہ کام کر رہا ہوں. اور الحمدللہ بی ایچ اے پشاور ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا اور پہلا ایڈونچر ارینا بنایا. پھر اس کے بعد ابھی پاکستان کا سب سے بڑا ڈی سی کے میں ہم کراچی میں ایڈونچر پارک بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں ہم اویلیبل ہیں. خانپور ڈیم کے اوپر ساؤتھ ایشیا کی واٹر باڈی لانگیسٹ زپ لائن ہم نے لگائی ہوئی ہے, اور دنیا کی سب سے اونچی زپ لائن کاغان ویلی جس کے سپروائزر الیاس ہیں, وہ ہم نے AGL 1250 فیٹ کے فاصلے پہ زمین کی سطح سے اونچی دنیا کی سب سے بڑی زپ لائن لگائی ہوئی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے علی, اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ جس وقت یہ سب حادثہ ہوا اور آپ لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوئی, تو آپ لوگ کیا پاکستان آرمی کے ساتھ ہر وقت افیلیٹڈ رہتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, یا آپ لوگ پرائیویٹلی بھی ریسکیو کا کام کرتے ہیں؟ اس کی بھی وضاحت کیجیے گا. سب سے پہلی چیز یہ بتاؤں گا کہ میرا آرمی کے ساتھ آج سے نہیں ہے. میری ہر طرح کی فیس بک انسٹا ساری چیزیں اٹھائیں تو آرمی کے ساتھ میرا ایک پرانا تعلق پیار چل رہا ہے. اور میری کمپنی کی ایک SOP میں ایک SOP یہ ہے کہ میں نے آرمی کے لیے اپنے ہر پاکستان کے شہر میں جدھر جدھر پاکستان میں ہیونز وے اویلیبل ہے, آرمی کے لیے میں نے 20% ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ آرمی نے ہمارے لیے ساری زندگی محنت کی ہے. یہ 8 جانیں بہت قیمتی تھی, لیکن وردی میں کوئی بھی ہے, چاہے پولیس ہے کوئی بھی ہے, اس کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی ہم ساروں کی قیمتی ہے. لیکن سب سے سستی جان صرف فورسز کی کیوں ہے, یہ میرا ایک سوال ہے ہر اس بندے سے جو اگر یہ پروپیگنڈا کرنا چاہے بھی اس ویڈیو کے بعد. اور آرمی کے ساتھ میرا اس طرح بالکل. کا اور علی ریلیشن بھائی, میں نے ہے. آپ سے یہ سوال ہی اس لیے پوچھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ
ہم اتنی زیادہ پولرائز تقسیم اتنی ہے ہمارے معاشرے میں کہ بڑے سے بڑے افسانے پہ سوال کیسے کیسے اٹھ جاتے ہیں. اس لیے بھی میں نے آپ سے انٹینشنلی پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کریں, کیونکہ اگر مختلف ٹیمز مل کے کام کر رہی ہیں اور آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ سوال اٹھانے کا مقصد ہی نہیں بنتا کہ ایگزیکٹلی کس نے کیا ہے. اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں بنتا. بعد میں جب حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں تو آپ اس کے اوپر کوئی باقاعدہ اسٹوری کوئی خاص پوائنٹ اٹھا کے کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت بالکل یہ پروپیگنڈا ہی لگ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہوا. الیاس بھائی آپ بھی اس میں ایڈ کیجیے گا کہ آپ بتائیں کہ ہم جتنے بھی بہادر ہو جائیں لیکن ایسی سچویشن میں کچھ نہ کچھ انسیکیورٹی یا تھوڑا سا تو خدشہ ذہن میں ہوتا ہی ہے. آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ویسے تو ہم زپ لائن آپریٹر ہی ہیں, زپ لائن پہ ہم تقریباً 1.5 سال سے میں کام کر رہا ہوں زپ لائن پہ ہی. مگر یہ ہے کہ وہاں کی نوعیت الگ تھی. وہاں پہ جو ہم پہنچے ہیں وہاں پہ ایک ڈر تھا, ایک خوف تھا, لوگوں کا ہجوم تھا, جس کی وجہ سے ایک تو ہم جس ٹائم پہنچے اندھیرے کی وجہ سے ایک خوف چھایا ہوا تھا سب کے دلوں پہ کہ اب اندھیرے میں یہ کیسے ہوگا. تو ہم نے بھی جب جیسے پہنچے تو ہمیں بھی پہلے تو ڈر تھوڑا محسوس ہوا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. پھر ہم نے پلاننگ وغیرہ کی تو الحمدللہ بہت اچھے سے ہم نے اس کو ڈیل کیا. ٹھیک ہے. علی سوادی صاحب آپ بتائیں آپ کا کیا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا تھوڑا سا انڈر ریٹڈ پروفیشن ہے, نہیں پتا لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد میرے خیال ہے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں انفیکٹ پچھلے سال جب سوات میں فلڈ کے لیے گئی تھی تو فلڈ میں جو ہمارے ریسکیورز تھے ان کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جو انہوں نے اپنا مجھے ایکسپیرینس بتایا تھا کہ جب ایک بچے کو وہ بچا رہے تھے تو وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ آپریشن ضرور کامیاب ہو جائے. تو ہم لوگ تو بہت عزت کرتے ہیں یہ جو پیشہ آپ لوگ اپنائے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو اس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی, جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یہ اس کو زیادہ تر ہم جو پاکستانی قوم ہے ہمارا پیشنس ہاروں کا ایک ہے. تقریباً ہم اس طرح کی جنگجو ٹائپ قوم ہے اور ہمارا پروفیشن اگر یہ بن جائے گا تو ہم پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. اور یہ کوئی اتنا مشکل فیلڈ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا بندے کو اپنے اوپر قابو ہو اور سوچ سمجھ کے بندہ فیصلہ کرے, اور ہر مشکل میں اللہ پاک اس کے لیے آسانی کر لیتا ہے. اور یہ بہت اچھا پروفیشن ہے. سب سے اچھی بات یہ جتنا ابھی تک ہم نے 4 سالوں میں پاکستان میں کام کیے, ہمارے پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وداؤٹ انرجی پروجیکٹس ہیں. مطلب ہم گریڈینٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وداؤٹ انرجی پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور ان سے لوگوں کو روزگار میں فائدہ ہو رہا ہے اور علاقوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور ٹورسٹ پاکستان میں ٹورزم بہت زیادہ ہے اور ایڈونچر ٹورزم ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ٹورسٹ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کو ایکسپلور کرنے کی, پھر آنا ٹورسٹ کو مطلب ہر جگہ پہ لائف کو انجوائے کرنے کے بہت اچھے مواقع مل رہے ہیں اس میں. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے گزرنے کے بعد آپ لوگوں کو امید بندی تھی کہ یہ ہونے کے قریب ہے, کیونکہ موسم بھی خراب ہو رہا تھا, ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی, کتنے گھنٹے کے بعد تھوڑا کانفیڈنس زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ہو جائے گا؟ ہم تقریباً 6:20 پہ پہنچے تھے بٹا گرام بائی ہیلی کاپٹر. تو یہ درمیان کا اندازہ نہیں ہے کتنا ٹائم گزر گیا تھا, 12 گھنٹے گزر گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. یہ بہت ضروری تھا کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے اور آپ کو براہ راست بتایا جائے کہ آپ لوگ کتنے اہم ہیں, کیونکہ ابھی تو ہم لوگ اس لیے زیادہ اس بارے میں بات کریں کہ یہ ایک سٹوری ہے اور یہ خبر ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ اس انسیڈنٹ اللہ نہ کرے کہ ایسے واقعات دوبارہ ہوں اور اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ لوگوں کو دوبارہ ایسی مشکلوں میں ڈالنا جائے, لیکن آپ لوگ بہت اہم ہیں ہمارے لیے, اور ہمیں اس تقسیم ہوئے ماحول میں جو ہم نے ایک دوسرے کے لیے اچھا کیا ہے, جو ملک کے لیے اچھا کیا ہے, اس کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کو جوائن کرنے کے لیے. اللہ حافظ.